27 امینڈمنٹ کو لے کے کل لا منسٹر کی بات چیت تھی اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا اور گورنمنٹ پارٹی کا موقف اور اپوزیشن کا جو موقف سامنے ہے، میں یہ پوچھنے میں حق پہ جانب ہوں کہ آج تک جو لوگ پارلیمان کی برتری کی بات کر رہے تھے، آج وہ اس کی مخالفت میں کیسے کھڑے ہو سکتے؟ اگر ججز کو نکالنے کا اختیار اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار پارلیمان میں آئے تو کیا یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے یا اس کی ڈیموشن ہے؟ اگر آرمی سروسز کے لوگوں کے مواخذے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس آئے تو یہ پارلیمنٹ کی امپاورمنٹ ہے، تو وہ لوگ جو ساری زندگی پارلیمنٹ، امپاورڈ پارلیمنٹ، مقتدر پارلیمان کی بحث میں الجھے رہے۔ میں نے کل اپوزیشن لیڈر کی بات سنی، I was literally taken aback۔ میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت کتنی آسانی کے ساتھ کوئی اپنے رول کو بدلتے ہیں۔ آج جب پارلیمان اپنی سپائن شو کر رہی ہے، آج پارلیمنٹ جب یہ کر رہی ہے فیصلے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز پارلیمان کا کردار ہوگا، امپیچمنٹ آف ججز پارلیمنٹ کا کردار ہوگا، مواخذہ آرم فورسز کے خلاف پارلیمنٹ کا کردار ہوگا، تو اتنے بڑے اختیارات اگر پارلیمان کو حاصل ہو رہے ہیں تو میں تنقید کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جو پچھلے 70 سال پارلیمان مقتدر پارلیمان اور آج جب ہونے لگے تو آپ آن دا ادر سائڈ آف دا بینچ کھڑے ہیں، میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں تو ان ترامیم کا حامی ہوں۔ ایز لانگ ایز دا رائٹ آف امپیچمنٹ ریسٹس ود دا پارلیمنٹ، اس سے بہتر پروپوزل کیا ہو سکتی ہے؟ میں ان تمام افراد سے جو ایک مقتدر پارلیمان کے حامی تھے آج پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ اختیار پارلیمان کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ناقد کیوں ہیں؟ اور میں ان ترامیم کا اس لیے بھی حامی ہوں کہ پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کو آج کچھ ایسے معاہدے کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ تاریخ میں پہلے نہیں دیکھے۔ آج خطے کی صورتحال بڑی مخدوش ہے۔ آج ہیجمنی قائم کرنے کی بھارتی خواہش اتنی واضح ہے کہ جس کو چھپائے گا بھی تو کوئی نہیں چھپے گا۔ آج مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں ان کے اثرات جو پاکستان پر ہیں، اسرائیلی کانفلکٹ ود ایران، اسرائیلی کانفلکٹ ود افغانستان، یہ جو فلسطین کے ساتھ ہے، افغانستان کا جو کانفلکٹ آج پاکستان کے ساتھ ہے، تو یہ ایک اس میں انڈین جو رول پلے ہو رہے ہیں، سب اٹ از آل آن دا پبلک۔ تو پاکستان کی آج جتنی سیکیورٹی اپریٹس کی ایک ریفارم کی ضرورت ہے، شاید پچھلے 70 سال میں وہ محسوس نہیں کی۔ تو اگر یہ ریفارم ہوتی ہے تو یہ اس کو اسٹرکچرل بیٹرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ اس میں ہونا چاہیے اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو اس وقت بات چیت سامنے آ رہی ہے، کوئی میں نہ ماننے کی بات کروں تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ کیا بھارت کا پاکستان پر حملہ کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ پاکستان کی بریچ ہوتی سوورینٹی کسی نے نہیں دیکھی؟ کیا وہ معصوم شہریوں کا قتل کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ پہلگام کا جھوٹا الزام کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا پاکستان کا رسپانس لوگ نہیں پہچان سکے؟ کیا پاکستان کی فضائی برتری جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زبانی ازبر یاد ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی؟ کیا پاکستان کی افواج کی شاندار کارکردگی دنیا نے تسلیم نہیں کی؟ کیا پاکستان کی آرم فورسز کی یہ اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ آج کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ اٹ از آل ریٹن آن دا والز عرفت صاحب۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے خول بہت چھوٹے ہیں، ہم بڑی آسانی سے اپنے رول بدلتے ہیں۔ وہی رول جو کل تک اس بات کے حامی تھے کہ سیم پیج از ویری امپورٹنٹ، دے ور جسٹ چینج، اور وہی لوگ جو 70 سال تک مقتدر پارلیمان کی پوری تقریر کرتے تھے آج میں نہیں سمجھ سکا کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا اسپیکر صاحب یہ آیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 140 ہو
को इंपावर करने की बात की जा रही है, आपने भी वो मुद्दा दोहराया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ऑपोजिशन इस आईनी को एक आईनी शिक्ति से जोड़ रही है और ये कह रही है कि आज जबकि अभी आईनी तरमीम हुई नहीं तो एक मुंतखब वज़ीर आला अडयाला जेल में अपने कायदे से मिल सकता, तो जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी तो उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, तो दीवार से लगाने के लिए अमेंडमेंट की जा रही है, क्या इससे मुताबिक करते हैं? राव साहब देखिए, हमारी प्रिजन्स का एक जेल मैनुअल है और वो तो किसी के भी कंडक्ट को वो जेल मैनुअली डील करता है और उसी को करना चाहिए। उस जेल मैनुअल से ज़्यादा जेल के रूल्स को कोई नहीं देखता। उसी जेल मैनुअल के लॉज के तहत शहबाज साहब के साथ तकरीबन 11 माह ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत हमजा शहबाज साहब के साथ 3 साल ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत मरियम नवाज साहिबा के साथ कुछ माह ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत आसिफ जरदारी के साथ प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के साथ एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, वो सब उसी जेल मैनुअल के साथ थे। तो जेल मैनुअल कोई पहली बार इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जितने लोग किसी न किसी वजह से जेल में जाते हैं, जेल मैनुअल उनको ट्रीट करता है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि किसी एक की कोई सियासी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात की हुकूमत है जिसकी पोजीशन डिफरेंट है। अनडाउटेडली उनको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए, उनकी लीडरशिप जेल में है, उनको उनके लिए बात करनी चाहिए। इसने अमर मान्या किया, कोई रुकावट नहीं। तो मैंने यही तो कहा ना कि वो मुक्तदर पार्लिमान किधर गया। मेरा इतना ही सवाल है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, कि आज मेरा सिपा सलार मेरी सरहदों की हिफाजत कर रहा है। आज मेरा सिपा सलार भारत को शिकस्त दे रहा है। आज मेरा सिपा सलार राफेल त्यारे गिराने में मेरी फिजाइया, मेरे जवान बॉर्डर पर खड़े होकर ये कितने बच्चे बैठे हैं। मैं एक जुबान पूछता हूँ कि अगर ख्वाजे पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार बनकर हमारी हिफाजत न करें तो पाकिस्तान के अंदर होती शोरश को कोई रोक सकता है? बेटा, कोई रोक सकता है?